بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات آغاز کرنے سے پہلے میں اس بات کی معذرت کروں گا کہ اپنی کچھ مصروفیات کی بنیاد پر ایک طویل گیپ جو ہے وہ آیا، اور اس بنیاد پر ہم نے جو موضوعات شروع کیے ہوئے تھے ان پر آگے بات نہ ہو سکی، اور اتفاقاً موضوعات کے درمیان ایک بہت بڑا واقعہ یعنی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایام آئے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے جتنے بھی گروہ خود کو مسلمان کہلاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امت اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، ہم سب کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باعث رشد و ہدایت اور ہماری محبت اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور رسالت کا منبع اور مرکز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ بھی ایک ہے، اور ہم دنیا کو ایک ہو جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن در حقیقت اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو باعث نزاع بنا لیتے۔ ابھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طرح کی عجیب غریب بحثیں چھیڑی جاتی ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور وہ مقصد جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس دنیا میں بحیثیت رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اس سلسلے کی جس کی ابتدا اللہ نے آدم سے کی، پھر اس میں نوح، ابراہیم اور دیگر برگزیدہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لائے، اس سلسلے کو رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم کیا گیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر اپنے آپ کو مجتمع کرتے اور ان کی محبت میں اکٹھے ہو رہتے، ہم کلامی اور نزاعی بحثوں میں الجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو باعث تفاوت بنا لیتے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو چیزیں لوگوں میں صدیوں سے رائج ہیں، یقیناً وہ اگر ہم چاہیں بھی تو وہ لوگوں میں سے نکل نہیں سکتے۔ یعنی یہ کہ وہ جہاں کھڑے ہیں، پھر ان کی تربیت بھی ان کے خاص مکاتیب فکر کے حوالے سے ان کے علماء نے اس طرح سے کی ہے کہ وہ صرف اپنی ہی بات کو، اپنے ہی مکتبہ فکر کی بات کو سچ سمجھتے ہیں، اور دوسرے کی بات کو، دوسرے مکتبہ فکر کو سراسر گمراہی اور جھوٹ پر سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی بات پر اتفاق ہونا یہ ہمارے لیے بڑا یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کیا آپ دنیا سے کسی بھی ایسے گروہ کو جو آپ سے بالکل ہٹ کے نقطہ نظر رکھتا ہے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں ختم کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ ہو نہیں سکتا تو پھر ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے مراجع کی طرف لوٹیں، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی طرف لوٹیں، آپ کی سیرت کے صحیح اسناد کے ساتھ
جو مخارج ہیں اور جو کتابیں اس پر لکھی گئیں ان کی طرف پلٹیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے ارشادات عالیہ اور اپنے رب کے فرمودات کو صحیح سمجھ رہے ہیں، صحیح جان بوجھ رہے ہیں، تو یہ تو بڑی آئیڈیل صورتحال ہوگی۔ اور ہم میں اگر کوئی خرابی اس حوالے سے اس موازنے میں پائی جاتی ہے تو اس کو ہم ترک کر دیں، لیکن عملاً یہ محال ہے، اس لیے کہ ہماری اتنی شدت سے تربیت کی گئی ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو کوئی مارجن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں میرے بھائی، ہم فیصلے کا حق اپنے رب کو دیتے ہیں، اور جس نے خود قرآن مجید میں دوسرے گروہوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض تھے ان کو بھی یہ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے دلجوئی کی کہ یہ فیصلہ جو ہے آخرت میں ہم کریں گے، یہ لوگ آئیں گے ہمارے سامنے تو ہم ان سے نمٹ بھی لیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ یہی بات میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم فیصلے کی جگہ پر فوراً آ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فیصل سمجھنے لگتے ہیں جس نے غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کھڑی کرنی۔ زیادہ سے زیادہ جو ہم بات کہہ سکتے ہیں وہ تو یہ بات ہے کہ میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں، میں اس بات کو حق سمجھتا ہوں، اور بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ میں دلیل کی بنیاد پر اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس بات کو صحیح نہیں۔ لیکن دوسرے کی بات کو غلط سمجھنا، دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، اور خاص طور پر وہ ذات عالی جو ہم سب کی محبتوں کا مرجع اور مرکز ہے، ان کی بنیاد پر تفرقے کو ہوا دینا، یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو اللہ نے حبل اللہ کہا اور کہا ہم سے کہ لا تفرقوا، ہم فرقہ نہ بنیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقہ نہ بنیں۔ اور اسی طرح صاحب قرآن، ان کی ذات عالی کو بھی اگر ہم بنیاد بنا کر فرقہ بنتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ آپ اپنے عقائد، اپنے نظریات اگر ترک نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے، اور دلیل کی بنیاد پر اگر آپ اس جگہ پر نہیں آتے، آج اگر آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی دین سے برگشتگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالعموم ایک بات تو عام کہی جاتی ہے کہ یہ آپس میں متفق نہیں ہے اور ایک دوسرے کو کافر گردانتے ہیں اور گمراہ گردانتے ہیں، تو ہم ان کو کیا صحیح سمجھیں۔ اور عملاً اگر آپ دیکھا جائے تو کھیل تماشوں کے علاوہ تو یہ امت اب کسی بات پہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کلمے کے ساتھ جڑت اور اللہ رب العزت کی بندگی کو اپنی جگہ معتبر بات ہے، لیکن اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو اس اختلاف کو اپنی ذات تک رکھیے۔ آپ دوسروں کی زندگی کو اجیرن نہ کیجیے، فتوے کی زبان میں بات کرنے کی بجائے ہمدردی کی زبان میں بات کیجیے۔ اب ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنا محال ہو گیا، اس قدر شدت اور نفرت اور ایک دوسرے کے بارے میں نقطہ نظر کی غلطیاں ہیں، ہمارے بدگمانیاں ہیں اس قدر کہ الامان اور الحفیظ۔ تو مختصر وقت میں جو گزارش ہم نے کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ آپ اس بات کو یہ سمجھ کر کہ فیصلہ یقیناً ایک دن ہونا ہے اور یقیناً ہونا ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو اس دن ہی فیصلہ ہوگا، اور جس دن فیصلہ ہوگا تو سب کے سامنے حق اور سچ آ جائے گا۔ آپ جس بات کو حق سمجھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ نہ صرف اس سے وابستہ رہیے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیجیے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ خرابی کا شکار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں، ایمان ہمارا کسی اور چیز پر ہوتا ہے اور عمل ہمارا کسی اور چیز پر۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی